باب الدخول علی المیت، میت پر داخل ہونا بعد الموت، موت کے بعد، اذا جب ادرج فی اکفانہ، وہ لپیٹ دیا جائے اپنے کفن میں، یعنی جب کوئی میت اپنے کفن میں لپیٹ دی جائے تو اس کے بعد اس کے پاس حاضر ہو کر اس کو وزٹ کرنا اور اس کا چہرہ دیکھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنی معمر ویونس عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته، ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی، قالت کہتی ہیں اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر آئے، من مسکنہ اپنے گھر سے، بالسنح جو سنح کے مقام پر تھا، یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے، حتی نزل یہاں تک کہ جب وہ آئے، فدخل المسجد مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس لوگوں سے کوئی بات نہ کی، حتی دخل علی عائشہ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہا، فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، ارادہ کیا، وہوا حالانکہ آپ مسجع لپٹے ہوئے تھے، ببردن ایک چادر میں، حبرتن دھاری دار، فکشفا تو انہوں نے کپڑا ہٹایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا ہٹایا، ان وجہہ آپ کے چہرے مبارک سے، ثم پھر اکب علیہ آپ کے اوپر جھکے، فقبلہ تو آپ کو چوما، ثم بکا پھر رو پڑے، فقالا کہنے لگے، بأبی انت و امی یا نبی اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے نبی، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی، اما الموتۃ التی کتبت علیک، تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی، فقد متہا تو آپ اس موت سے گزر چکے یا آپ کو وہ موت آ چکی۔ قال ابو سلمۃ، ابو سلمہ کہتے ہیں، فاخبرنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھے ابن عباس نے خبر دی، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خرجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر، چوم کر، یہ بات کہہ کر حضرت ابو بکر باہر آ گئے، وعمر رضی اللہ عنہ یکلم الناس، اور حضرت عمر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، فقالا تو کہا، اجلس بیٹھو، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، فابا تو عمر نے انکار کیا، فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، فمال الیہ الناس تو لوگ ان کی طرف لپک گئے، مائل ہو گئے، وترکوا عمر اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف توجہ کی، فقالا تو حضرت ابو بکر نے کہا، اما بعد فمن کان منکم تو جو کوئی تھا تم میں سے، یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا، فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت تو اللہ تعالی زندہ ہیں نہیں مریں گے، قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وما محمد الا رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل آپ سے پہلے بھی کئی رسول، افامات کیا بھلا اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تو لوٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ينقلب علی عقبیہ اور جو کوئی لوٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی اسلام سے پھر جائے گا، اللہ کی اطاعت سے پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین اور اللہ تعالیٰ عنقریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو فواللہ لکأن الناس لم یکونوا یعلمون تو اللہ کی قسم گویا کہ لوگ نہ جانتے تھے، ان اللہ انزل الآیت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، یعنی قرآن پاک میں یہ آیت بھی موجود ہے، لوگ بھول چکے تھے، حتی تلاہا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلاوت کیا، فتلقاها منہ الناس
تو سیکھ لیا اس کو ان سے لوگوں نے. فما يسمع بشر الا يتلوها، تو ہر شخص اسی آیت کو پھر پڑھتا ہوا سنا گیا. یعنی اس کے بعد ہر شخص یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ لوگوں سے کہہ رہے تھے اس میں کئی ایک باتیں ملتی ہیں. مثلاً یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ظاہر ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی فوت ہو گئے ہیں تو پھر زندہ ہو کر آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. اور آپ شاید یہ بات، ایک تو یہ کہ جذباتی حالت تھی، بہت تکلیف دہ، اس وجہ سے بھی کر رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب منافقین اور دشمنان اسلام کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس سے ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے. تو ایک طرح سے وہ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر جو مضبوطی یا ثابت قدمی دی اور جو سمجھ بوجھ دی اور جس طرح امت کو انہوں نے منتشر ہونے سے بچا لیا، یہ پہلا اختلاف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا، جس میں دو بڑے صحابی آپس میں اختلاف کر بیٹھے. حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فوت ہو جائیں، اور جو ایسا کرے گا میں اس کو مار دوں گا. لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، یہ آیت پڑھ کے سنائی تو لوگوں کو ہوش آیا اور حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس کے بعد تمام لوگ یہی آیت پڑھنا اور دہرانا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو، اور انہیں اس سے پہلے خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس حالت کے عین بر موقع اور حقیقت کے قریب آیت تھی. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم کہ العلاء جو انصار کی ایک عورت تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اخبرته، انہوں نے آپ کو بتایا، انه اقتسم المهاجرون قرعة، کہ مہاجرین نے قرعہ اندازی کی ہے. یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو اب کون کس کے ساتھ جائے، اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی. فطار لنا عثمان بن مظعون، تو ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، یہ وہ خاتون العلاء کہتی ہیں. فانزلناه فی ابیاتنا، تو ہم نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا. فوجعه الذی توفی فیہ، تو ان کو وہ بیماری آ گئی جس میں آپ فوت ہو گئے. فلما توفی، تو جب عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے، وغسل، اور غسل دے دیے گئے، وکفنا، اور کفن دیے گئے، فی اسوابہ، اپنے کپڑوں میں. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فقلت رحمت اللہ علیک ابا السائب، تو میں نے کہا کہ رحمت ہو اللہ کی آپ پر، اے ابو السائب. یہ ابو عثمان ابن مظعون کی کنیت تھی. فشہادتی علیک، تو میری گواہی ہے تجھ پر، لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ نے تجھ کو عزت دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدریکی، اور تجھے کیسے پتا چلا اے العلاء، ان اللہ قد اکرمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت عطا کی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عثمان ابن مظعون جو تھے یہ تحویل کعبہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے مدینہ پہنچ کر. فقلت، تو العلاء کہتی ہیں میں نے کہا، بے ابی انت یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فمن یکرمہ اللہ، تو پھر کس کو اللہ عزت دے گا؟ اگر اللہ ایسے لوگوں کو عزت نہیں دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تو پھر اور عزت کس کے لیے ہوگی؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ہوا فقد جاءہ الیقین، کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو آ گیا اس کے پاس یقینی فیصلہ. واللہ انی لارجو لہ الخیر، میں بھی اللہ کی قسم اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں. ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. قالت، تو وہ کہنے لگیں العلاء، فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہے اور کسی کا تزکیہ نہیں کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ویلکم کیا،
اب ہوا یہ کہ کوئی ایک ہاسٹل یا کوئی ایک گھر نہیں بنایا گیا کہ جس میں سب کو رکھا گیا، بلکہ جو بھی آنے والے تھے قرعہ اندازی کر کے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا. تو ام العلا کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں ہمارے گھر میں عثمان بن مظعون آئے اور پھر اس کے بعد وہ جلد ہی فوت بھی ہو گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی ہیں، اور جب ان کا غسل بھی ہو چکا ہوتا ہے، کفن بھی پہنایا جا چکا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حالت میں داخل ہوتے ہیں. یہ جو ترجمہ ہے باب کا، یعنی باب کا عنوان ہے کہ میت کے پاس جانا جبکہ غسل اور کفن ہو چکا ہو تو کیسا ہے. تو اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اس وقت جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جیسا کہ عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بارے میں اچھی رائے دی جاتی ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہو، اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کی تعریف بھی کریں تو حد کے اندر ہی رہ کے کریں، حد سے باہر یا حق کے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ام العلا جو ہیں وہ حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں بہت اچھے کلمات ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور اچھی طرح ان کے لیے جو کلمات کہتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جو بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ ایک شخص میت کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو وہاں روک کے اس کی اصلاح کرنے لگ جائیں، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اصلاح نہ کرتے تو پھر لوگ غلط ہی چیزوں پر قائم رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس چیز کو زیادہ پسند نہ کیا کہ کسی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہے جائیں کہ ہاں فلاں شخص تو اللہ کے ہاں بہت ہی عزت پائے گا اور اس کے درجے اور مقام تو بہت بلند ہوں گے. ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کو خواہ وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کچھ پتہ نہیں کہ اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا. اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک شخص ساری زندگی میں سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور میں عموماً ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتی ہوں کہ ہم حق ادا کر سکتے ہی نہیں، اطاعت تو دور کی بات ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم زندہ کس پر ہیں؟ سانس لینے پر. جب سانس ہم لیتے ہیں، سانس اندر لے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ اندر سانس آ گیا. اور جب سانس باہر آئے واپس لوٹ کے تو اس وقت بھی الحمدللہ، کیونکہ اگر ایک انسان سانس اندر لے جا ہی نہیں سکتا تو وہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ مردہ. تو یہ جو صرف زندگی ہماری قائم ہے کہ ہم سانس انہیل کرتے اندر لے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اگر ہم اندر لے گئے ہیں انہیل کر کے تو اس کو باہر بھی آنا چاہیے. کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر وہ باہر نہیں آتی اور اندر کا سانس اندر ہی رہ جاتا ہے تو موت واقع ہو جائے گی. ایسی صورت میں جب وہ پھر انسان بریتھ آؤٹ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ دن میں ہم کتنی دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. کیا اتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ آدھا دن یا دن کا ایک 1/3 تو ہم ضروری سو کے گزارتے ہیں 8 گھنٹے 24 میں سے. مثلاً وہ جو 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس وقت تو ہم ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سانس آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں، صرف ایک نعمت سانس جو ہم لیتے ہیں اور مفت میں لیتے، کوئی بل پے نہیں کرتے، اس کا ہی ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم باقی نعمتوں کا کریں اور پھر کہاں یہ کہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں دی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں، اس کے تو اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تو شکر ادا کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گننے لگو گن نہیں سکتے. ہم اپنے سانس نہیں گن سکتے، اپنے دل کی دھڑکن نہیں گن سکتے، کبھی گننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر کبھی 1 منٹ کے لیے نبض دیکھنی پڑے اپنی تو کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، اچھا 60 تھی کہ 70 تھی، اسی میں کنفیوز رہتے ہیں. ہم تو اپنی اس دھڑکن کو بھی نہیں گن سکتے، اور اس سارے سسٹم میں جو کچھ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے عقل اور شعور کے بغیر یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے. یعنی ہم سوچ کے تھوڑی سانس لیتے ہیں کہ اچھا اب اندر گیا ہے اور کیسے وہ خون صاف ہو رہا ہے اور کس طرح وہ باہر آ رہا ہے اور کس طرح بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے، کہاں کہاں سے گزر رہا ہے. ہم تو اس سارے پروسیجر سے بھی واقف نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ سب ان گنت نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، اس کا احسان ہمیں ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکی کر لی کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا. ہو ہی نہیں سکتا حق ادا. جب حق ادا نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ بھی دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ جی مجھے تو ضرور جنت میں جانا ہے یا فلاں شخص تو ہر صورت میں جنت میں پہنچے گا. نہیں، کوئی بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی بات نہیں کی کہ کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو. آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے انسان تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟
ما ادری ما یفعل بی، یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس پر بڑا لوگوں نے اعتراض کیا اور غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر کو اپنی نجات کا نہیں علم تو دوسروں کی نجات کیا کروائیں گے اور شفاعت کیسے کرا سکیں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی غلط ناروا بات تھی۔ بات یہ ہے کہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پیغمبر کا گناہ کیا تھا؟ خلاف اولا کام، آپ کے سب قصور معاف کر دی، گناہ کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے، قصور معاف کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے علاوہ سب معاف کر دیے گئے تو میں سمجھوں گا وہ ایک شخص میں ہوں، وہ جس کا پیچھے ایک حدیث میں بھی ذکر ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا پھر کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا، اس آیت کو آپ نے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بندگی جو تھی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اپنا احسان نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تو ضروری بخشنا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دی اور میں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، نہیں۔ اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو پروانہ مل گیا تھا ہر چیز کا، آپ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کہتے کہ اگر آپ کہتے تو ہم ان سے بڑھ کے کہتے، ہم بھی ایسے بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے، اور باوجود اس کے کہ آپ نے تو اپنے بارے میں یہ کہا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اور وہ تو کسی اور ہی کے لیے، ڈرتے ہی نہیں ہے نا، کبھی سوچا کہ وہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ یہود بھی یہی کہا کرتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں نے تو ضرور جنت میں پہنچنا ہے کیونکہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ نہیں، پھر بھی حضرت عمر کہتے ہیں اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے سوا سب معاف کر دیے گئے تو میں پھر بھی یہی سوچوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں۔ ایک اور جگہ پر آپ کہتے ہیں اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر بھی آ جائے اور دوسرا ابھی باہر ہو تو بھی مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرا دوسرا بھی اندر چلا جائے گا۔ اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث مثلہ وقال نافع بن یزید عن عقیل ما يفعل به وتابع شعیب وعمر بن دینار ومعمر۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال لما قتل ابی جعلت اکشف الثوب عن وجهه ابکی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے، قتل کیے گئے، تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میں رونا شروع ہو گیا۔ وَيَنْهَوْنِي، اور ان لوگوں نے مجھ کو روکنا شروع کر دیا۔ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينهاني، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روک رہے تھے۔ یعنی ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان اپنے باپ کو دیکھ کر، اور اس حال میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے والد کو جب قتل کیا گیا تو ان کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے گئے۔ عربوں کے ہاں ایک یہ رواج تھا مسلح کرنے کا، یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے تھے قتل میں، تو اس لیے لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کا چہرہ نہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف بڑھتی ہے اور دیکھ لینا جو ہے اس کی اجازت ہے، خواہ مردہ کسی بھی حال میں ہو۔ فجعلت عمتی فاطمہ تبکی، اور میری پھپھی فاطمہ جو تھی وہ بھی رونے لگی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبکینا او لا تبکینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رو یا نہ رو۔ فما زالت الملائکۃ تظلہ، تو مسلسل فرشتے اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں، باجنحتہا، اپنے پروں کے ساتھ، حتی رفعتموہ، یہاں تک کہ تم لوگ اس کو اٹھا لو۔ تابعہ ابن جریج اخبرنی ابن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ، مراد یہ ہے کہ چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے فرشتے ان کے اوپر پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، تو ان کی بہن کو تسلی دینے کے یہ الفاظ ہیں تم رو یا نہ رو، فرشتوں کا سایہ ہے اس پر، اس لیے رونے کی بھی اجازت ہے اور نہ بھی رو تو اچھا ہے کیونکہ ان کا انجام بہت بہتر ہے۔ یعنی جب تک یہ جنازہ اٹھتا نہیں اس وقت تک فرشتوں کا ان پہ سایہ ہے۔